السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کی صحت کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میرے ذہن میں آیا کہ آج الگ طرح کے موضوع سے بات کری جائے۔ اکثر آج کل کھانے پینے کی وجہ سے اور صحیح خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بے ڈھنگا ہو جا رہا، کہیں پیٹ نکل جا رہا، کہیں ڈھیلا پن آ جا رہا بدن میں، اور ہم جو ہیں اپنے کھانے پینے کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں رکھ پا رہے۔ تو بڑی غور و فکر کرا میں اس بارے میں، اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں ایک کوئی ایسی دوائی بتائی جائے جس سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے طاقت بھی آئے، اور جسم کے اندر سے زہریلے مادے بھی نکل جائیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ بہترین طاقتور بن جائے، اور جسم کے اندر کی تمام بری چیزیں نکل کے باہر پھر جائیں، اور صحیح صحت مند ہم ہو جائیں۔ تو بہت ساری دوائیوں کے بارے میں سوچنے کے بعد میں صرف ایک ہی چیز ذہن میں آئی، اور وہ چیز تھی اجوین۔ اجوین کو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اجوین کس طرح کی چیز رہتی۔ کسی زمانے میں عورتیں جو ہیں جب بچہ کسی عورت کو پیدا ہوا تو اس کو جہاں بہت ساری چیزیں پلاتے تھے وہاں اجوین کا پانی بھی پلاتے تھے، تاکہ اندر سے جو زہریلے مادے رہتے اور جو نکاہت ہوتی وہ ختم ہو جائے، اور جسم کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، اور وہ گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے عورت بالکل صحت مند رہے، اور بچہ بھی جو دودھ پی رہا وہ بھی صحت مند رہے۔ تو اسی کی طرز پہ ایک نسخہ جو ہے بہت پہلے سے اس کے لیے صحیح طرح سے جو ہے نسخہ، اس کا اجوین کا نسخہ ہے جس کو صحیح طرح سے لوگ جو ہیں استعمال نہیں کر پاتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتلایا تو کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یقیناً انشاءاللہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پہلے میں اجوین کے فائدے بتلاؤں۔ اجوین ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر جس طرح کا بھی ورم ہو اس کو اتارنے کے لیے لاجواب ہے۔ اجوین ایک ایسی چیز ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کتنے بھی کیڑے ہو جائیں اس کیڑوں کو مارنے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی بھی فالتو چربی ہو جائے اس چربی کو نکالنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ ہمارے جسم کے اندر تمام جوڑوں میں درد ہو جائے تو ان دردوں کو سب سے زیادہ مفید جو ہے وہ اکیلی دوائیوں میں اجوین ہے۔ ہم تھک کے بیٹھ جائیں اور تھکاوٹ ہم کو زیادہ ہو جائے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اجوین سے بہتر چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ اگر جانوروں میں بھی کوئی بیماری آ جاتی تھی تو اجوین کو وہ الگ الگ طریقے سے استعمال کر کے جانوروں کو کھلاتے تھے، تو اس سے جو ہے جانور بھی صحیح ہو جاتے تھے۔ انسان کی بات تو بہت دور رہی۔ ایک پرانا نسخہ ہے کہ اگر آدمی کو چاہیے بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ قوت،
اور یہ چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر کسی طرح کا زہریلا مادہ نہ ہو، اس کے جسم کے اندر گیس نہ بنے، اور گیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، اور اس کا پیٹ جو ہے بالکل نرم رہے، اور اس کے جو ہے موشن وغیرہ بھی بالکل صاف رہے۔ تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، اجوین کو تھوڑے گڑ میں ملا لیتے تھے، یعنی 100 گرام اجوین لے لی، 100 گرام گڑ لے لیا، اور اس کو ملا کے کوٹ کے رکھ لیتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا رات کو کھاتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا صبح نہار پیٹ کھاتے تھے، اوپر سے دودھ یا پانی جو بھی اس وقت میں میسر ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو الحمدللہ پورے دن کی تھکاوٹ، پورے دن کی پوری رات کی جو ہے بدن کا اکڑنا، وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو جاتی تھی، اور انسان اپنے اندر ایک نہایت بہترین توانائی پیدا سمجھتا تھا، اور محسوس کرتا تھا کہ میں پھر سے ایک دم طاقتور اور قوت والا ہوں، اور ایسی قوت جس سے کسی طرح کی انسان کو کوئی کمزوری ہی محسوس نہ ہو۔ یہ اجوین کا فائدہ تھا۔ اور اجوین جو ہے ہمارے صرف پیٹ ہی صاف نہیں کرتی، ہمارا جو ہے صرف طاقت ہی نہیں دیتی، صرف ورم ہی نہیں اتارتی، بلکہ اجوین جو ہے ہمارے اندر خوشبو بھی پیدا کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اجوین کے جھاڑا لگا لیتے، چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے، کسی کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، ذرا سا پتا جو ہے نکال کے چبا کے کھا لیے یا پانی میں ابال کے پی لیے، تو جب یہ نزلہ، زکام، بخار ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا ایک ست اجوین آتا، یعنی اجوین کا پھول کے نام سے بھی بازار میں ملتا، اس کو جو ہے وہ ارتجیب میں یا امرت دھارا میں یا جتنے بھی یہ ویکس وغیرہ سب میں، اس میں ضرور کم سے کم اس کا تو اثر ہوتا ہی ہوتا۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد میں اس بات پہ پہنچا کہ اجوین جو ہے ایک لاجواب چیز ہے، اور اجوین کو اگر استعمال کرا جائے تو انسان کے اندر بیماری ہی کیوں پیدا ہو، اور جب انسان کے اندر بیماری نہیں پیدا ہوگی تو نہ اسے کسی حکیم کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی مرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو صرف اجوین کا پانی پلانے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ مرض ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کچھ چیزیں ملا کر اس میں اجوین بھی ملا لی جائے تو کینسر کے مریضوں تک کو فائدہ دیتا، اور بڑی بہترین چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے اگر آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جائے۔ میں اکثر لوگوں کو بتلاتا، اور یہ نسخہ یاد رکھنے کا ہے کہ 100 گرام اجوین لے لو، 100 گرام سونف لے لو، اور 25 گرام کالی مرچی لے لو۔ ان کو توے پہ یا کڑھائی میں ڈال کے ہلکا سا بھون لو، مطلب ڈالنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھی ڈالنا نہ تیل ڈالنا، بھوننے کا مطلب ہلکا ہلکا سا بھون لو تاکہ خشک سی ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو باریک سے باریک کوٹ کے رکھیں، اور جب باریک سے باریک کوٹ کے رکھ لیں گے تو کیا کریں گے، صبح نہار پیٹ 1 چمچ گرم پانی سے، دوپہر میں کھانے کے 5 یا 10 منٹ پہلے 1 چمچ پانی سے، اور رات میں کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، صبح میں نہار پیٹ، دوپہر میں کھانے سے 5 منٹ پہلے، رات میں سوتے وقت گرم پانی سے 1 چمچ لینا۔ تو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی زیادہ بری چربی ہے اور وزن بڑھا ہوا ہے وہ وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا، اور بری چربی جو ہے وہ چربی بھی چھٹنے لگتی، اور چہرے پہ رونق بھی آنے لگتی، اور آدمی اپنے آپ کو اندر سے گرم محسوس کر کے کیونکہ طاقتور جبھی محسوس کرے گا جب اس کے اندر گرمی ہوگی، اور جب گرمی نہیں ہے تو طاقت کہاں سے محسوس ہوگی۔ اسی بات پہ ایک قصہ یاد آ گیا، مختصر کر کے سنا رہا کہ حکیم اجمل صاحب رحم اللہ، تو ان کے پاس ایک
बड़ा सेठ आया और सेठ को जो है उन्होंने देखा, क्योंकि अल्लाह ने उनको हिकमत इस तरह की दी थी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े हकीम हैं, तो सेठ को सबसे लास्ट में बिठा दिया। और जब दवाखाना बंद करने का टाइम आया तो सेठ को जो ऐसे ही छोड़ के चले गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे। 7वें दिन सेठ कहने लगा, अरे हकीम साहब मैं 7 दिन से आ रहा, आप देखिए। तो हकीम साहब ने फिर नहीं देखा। फिर इसी तरह 1 हफ़्ता गुजर गया। 1 हफ़्ते बाद जो है वो सेठ उठा और हकीम अजमल खां साहब अलैहि रहमा का गिरेबान पकड़ के बोला, तो मुझे देखता है या नहीं देखता? तो हकीम साहब ने कहा, अब तेरा इलाज हो गया, अब तो बेफिक्र हो गया, अब तेरे जिस्म के अंदर गर्मी आ गई, जो तेरे अंदर सुस्ती थी, तेरे अंदर ठंडापन था, उसकी वजह से तेरे आसाब काम करना कम कर दिए थे, तो इसलिए अब तेरे अंदर वो आसाब काम करने शुरू कर दिए, इस गुस्से की वजह से अब तेरा इलाज हो गया। बगैर दवाई के थोड़ी बहुत दवाई दी और अपना भेज दिया। तो ये अजवैन उस काम को भी करती है कि हमारे जिस्म के अंदर गर्मी और ताकत पैदा करती है। तो उसके लिए क्या करना, 100 ग्राम अजवैन ले लेना, 100 ग्राम गुड़ लेना। गुड़ बगैर मसाले का मिल जाए, थोड़ा सा काला होता, उसके बराबर जो है कूट के रख लीजिए, और थोड़ा रात को थोड़ा सुबह। और वज़न कम करने के साथ साथ में जो मैं वज़न का नुस्खा बतलाया, सौंफ और अजवैन और काली मिर्ची का, इसकी एक ख़ास बात और है गर्म पानी से लेने के। अगर दम्मा 100 साल पुराना हो तो ये दम्मे को जड़ से ख़त्म कर देती, मगर ये मत समझिए 2-4 दिन में या महीने 2 महीने में, इसके लिए कम से कम 6 महीने 9 महीने लगते हैं। दम्मे को जड़ से ख़त्म कर देती है छोटी सी दवा। तो इसलिए इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह कल अगर ज़िंदगी बाखैर रही और अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही तो कल फिर अजवैन के ही फ़ायदे बतलाऊँगा। अजवैन में क्या क्या है, अजवैन में बहुत गुण हैं। आज इसके 2 नुस्खे बतलाया मैं आपको, गुड़ और अजवैन, सौंफ और काली मिर्ची, इन तीनों को याद रखिए। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन फ़ायदों को उठाइए, अल्लाह ने चाहा तो आपको हकीम डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम।